سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. قرآنی کمپیوٹر سے سوال کے لیے ہمارے استاد صاحب بھی آئیں گے اور قرآنی کمپیوٹر خود بھی آئیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ. میدان امام اہل سنت کتاب بھی تحفے میں آپ کو اور آپ کے لیے سوٹ پیس اور تبرکات بھی. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی آپ یا کھڑے ہوں گے؟ جی آپ یہاں آ جائیں استاد صاحب, یہاں آ جائیں. ہمیں بتائیں کہ یہ ان سے آپ بھی تیار ہو جائیں, ہمارے اساتذہ بھی ہو سکتا ہے ان سے سوال کر سکیں گے. ہمارے اساتذہ کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک ایسے کمپیوٹر ہیں جن سے قرآن کے بارے میں کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے. کیا کیا پوچھا جا سکتا ہے پہلے ہمارے استاد صاحب ہمیں بتائیں گے. جی جی مائک آپ یہ والا لے لیجیے. ناظرین آپ سے سوال کیا گیا تھا, اس کے جواب آ گئے ہیں. تھوڑی دیر میں اس کی بھی قرآن دازی ہونی ہے. حاضرین کے درمیان 6 انعام ہیں, ان کی قرآن دازی بھی ریڈی کر لیجئے. وہ بھی کرتے ہیں رکن شورا کے ہاتھوں, اور جو ہمارے مجلس کے اسلامی بھائی ہیں ان کے درمیان بھی قرآن دازی اب ہوا چاہتی ہے. جی ماشاءاللہ. یہ دور حدیث شریف کے وہ طالب علم ہیں کہ جو ایسے پکے حافظ ہیں کہ اگر ان کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی جائے تو اس کی مکمل تفصیل بتانے پر قدرت رکھتے ہیں. یعنی آپ کو بتائیں گے کہ منزل کون سی ہے, اس منزل میں کتنی آیتیں ہیں اور کتنے رکوع اور کتنے صفحات ہیں, کتنی صورتیں ہیں, کتنی صورتیں مکی اور کتنی صورتیں مدنی ہیں. اسی طرح پارے کی تفصیل بتائیں گے کہ کون سا پارہ ہے اور اس پارے میں کتنی آیتیں ہیں, کتنے رکوع ہیں اور اس پارے کے صفحات کتنے ہیں اور صورتیں کتنی ہیں, کتنی صورتیں مکی کتنی مدنی ہیں. سورت کی تفصیل بتائیں گے تو سورت کون سی ہے اور وہ سورت اس میں رکوع کتنے ہیں, کتنی آیتیں ہیں اور وہ آیت کریمہ کس رکوع کے اندر ہے اور اس رکوع کی کتنی آیتیں ہیں اور وہ رکوع اور وہ آیت کریمہ کس صفحے پر ہے قرآن کریم کے, اور اس صفحے کا پہلا اور آخری لفظ کیا ہے اور آیت نمبر تک آپ کو بتائیں گے. پھر تو میں آپ کے پاس آ کے کھڑا ہو جاؤں. یہ تو سوال ہی اتنا مشکل ہے تو جواب کتنا مشکل ہوگا. میں دیکھتا رہوں گا آپ کے سوال کے بعد ان کے جواب کو. جناب آپ سوال کیجئے پہلے ان سے. آپ نے رینڈملی قرآن کھول لیا بالکل بیچ سے. جی وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ. مکمل تفصیل آپ بتائیے. جی مائک آن ہے, آپ بولیے. نہیں آ رہی آواز؟ آ رہی ہے, بولے بولے. منزل نمبر 3 میں 665 آیات, 68 رکوع, 66 صفحے, 7 صورتیں ہیں. اس منزل میں 6 صورت مکی اور 1 صورت مدنی ہے. اللہ اکبر. پارہ نمبر 13 میں 154 آیات, 19 رکوع, 18 صفحے, 4 صورتیں ہیں. اس پارے میں 3 صورت مکی اور 1 صورت مدنی ہے. اللہ اکبر. سورۃ الرعد مدنیہ. سورۃ الرعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس سورت میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں. رکوع نمبر 5 میں 6 آیتیں ہیں. ماشاءاللہ. آیت نمبر 37. جواب انہوں نے بالکل درست دے دیا ہے. انبلیویبل. یہ ہمارے استاد صاحب نے اگر ذرا زوم کریں, انہوں نے کیا تیاری کی ہے. سوال کرنے والے کو کتنی تیاری کرنی پڑی ہے کہ انہوں نے پورے قرآن کی یوں سمجھیے منزلوں میں کتنی آیات ہے, کتنے رکوع ہیں, صفحات, صورتیں خود لکھ کر لائے تاکہ جہاں سے بھی ہم پوچھیں تو ہمیں تو یاد نہیں ہے یہ جواب درست دے رہے ہیں کہ نہیں, تو یہ چارٹ دیکھ کر چیک کر رہے تھے. جو انہوں نے کہا, جو یہاں لکھا تھا وہ ایگزیکٹلی ویسا ہی تھا. کوئی میں بھی سوال ان سے کر سکتا ہوں؟ ایک اور چیز, صفحہ نمبر 230. صفحہ نمبر بھی بتا دیا جناب. اب میں انشاءاللہ سوال کرتا ہوں. کہیں سے بھی کر سکتے ہیں قرآن پاک کے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. منزل نمبر 6 میں 842 آیات, 66 رکوع, 64 صفحے, 13 صورتیں ہیں. اس منزل میں 10 صورت مکی اور 3 صورتیں مدنی ہیں. پارہ نمبر 26 میں 195 آیات, 19 رکوع, 18 صفحے, 6 صورتیں ہیں. 18 رکوع,
18 صفحے 6 صورتیں ہیں۔ اس پارے میں 3 صورت مکی اور 3 صورت مدنی ہیں۔ سورۃ الحجرات مدنیہ، سورۃ الحجرات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ جو میں نے آیت پڑھی وہ آیت نمبر کون سی ہے؟ آیت نمبر 2۔ آیت نمبر 2 سورہ حجرات پارہ 26، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ انبلیویبل جناب۔ اب کیا ہم حاضرین کی طرف کچھ جائیں؟ اب کوئی کسی اور طریقے سے سوال کریں گے؟ کس طریقے سے کریں گے سوال؟ بہت ہی زیادہ مشکل ہے وہ۔ اچھا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی صورت کی آیت نمبر کہیں گے تو یہ آیت پڑھ کے سنائیں گے آپ کو۔ جی حاضرین میں بھی ہمارے اسلام میں موجود ہیں اور حاضرین سے بھی سوالات کا سلسلہ ہوگا ان سے انشاءاللہ۔ جی ذرا دوبارہ بتائیے کہ کس طرح سوال کریں گے؟ کسی صورت کی آیت نمبر آپ کہیں تو یہ پوری آیت آپ کو پڑھ کے سنائیں گے۔ اچھا آیت ہم نہیں پڑھیں گے، آیت نمبر کہیں گے۔ چلے جناب پہلا امتحان تو میں ہی لے لیتا ہوں نا۔ ذرا سورہ نور کی آیت نمبر 58 سنائیے، 58 نمبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات واللہ علیم حکیم۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ میں چاہوں گا جو وضو سے ہوں، کیونکہ قرآن ہاتھ میں لینا ہوگا، جو وضو سے ہوں وہ اگر چاہیں ہمارے یوسف باپو جو ہمارے اساتذہ یا ہمارے مہمانوں میں سے، جی ہم انہی کو لیں گے جن کا وضو ہے اور وہی اسلام بھائی قرآن اٹھا کر سوال کریں گے۔ جی ہمارے مہمان میں اگر کوئی باوضو ہیں تو قرآن پاک کی آپ صرف آیت نمبر بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی جی سورہ یونس کی آیت نمبر 11 سنا دیتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 11 جناب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے پاس اور بھی مہمان ہے، کوئی اور بھی سوال کرنا چاہے اور کوئی قرآن شریف لے کر، اور ہمارے اساتذہ میں سے بھی کوئی سوال کر، رکن شورا ہمارے موجود ہیں وہ بھی سوال کرنا چاہیں؟ جی قرآن شریف میرے سے لے لیں، کوئی بھی قرآن پاک کی سورت اور اس کی آیت نمبر ہے وہاں پر؟ کیا بات ہے، اللہ ایسا حافظہ سب کو نصیب کرے۔ جی سورہ مومن کی آیت نمبر 16۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ یہ اتنی مختصر آیت ہے جناب، جواب درست ہے؟ سورہ دوبارہ ریپیٹ کریں۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 16۔ جی ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یوم ہم بارزون۔ یہ آیت نمبر آخر میں لکھی ہوتی ہے۔ آیت نمبر جو ہے نا آپ شاید ایک پیچھے ہو گئے، پڑھنے میں بعض آخر میں لکھی ہوتی ہے، اس کے بعد والی یہ آیت ہوگی۔ جی جناب ایک اور اسلائی پہ پوچھیں جناب۔ جی استاد صاحب۔ اساتذہ کرام میں سے اگر کوئی جی مدینہ تو آپ کیا کہہ رہے غلط نہیں ہے بھائی، ابھی بھی اپنی زبان پہ قائم ہے، کہہ رہے آیت میں نے صحیح پڑھی ہے، صحیح پڑھی ہے ماشاءاللہ، یہاں اساتذہ فرما رہے صحیح پڑھی ہے۔ چلے جناب اب آپ وہ کہہ رہے قرآن دکھا دیتا ہوں، چلے اب ہم دیکھ بھی لیتے ہیں، آپ قرآن شریف کھول لیں۔ جی وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے آگے یا وَالْأَرْضَ؟ کچھ بھی نہیں ہے، وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ بس اتنا ہے، اس کے بعد آگے نہیں ہے۔ اللہ والارض نہیں ہے، آگے لا تغنی شفاعتهم۔ سبحان اللہ۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ اب کچھ اور سیگمنٹ بھی ہے اس میں، ان سے کوئی اور سوال بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی
کوئی آیت کریمہ آپ پڑھیں تو یہ پارہ، رکوع، سورت اور آیت نمبر بتائیں تو گے. ترجمہ کنز الایمان کون سا بتانا ترجمہ؟ چاہیں تو جی ہاں، کوئی مفہوم بتا دے گا یا چلے میرا خیال ہے یہ آیت والا سیگمنٹ ٹھیک ہے. آیت اور بھی اسلام میں اگر پوچھنا چاہیں جلدی جلدی کر لیں، 3-4 آیات پھر ہم اپنے اسلامی بھائی کو تحفہ دے کر بھیجیں گے اور آپ کو انگلش میں آج ایک بیان بھی سنانا ہے انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے موضوع پر. جی کیونکہ اب انگلش ناظرین کا وقت ہے اور اس اتوار کو مدنی چینل پر ایک شاندار سلسلہ ہونے والا ہے، نگران شورا کر رہے ہیں. وہ سلسلہ کیا ہے اس کا مدنی تشریحی گلدستہ بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. جی مدینہ جی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172 پڑھیے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 172. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. سبحان آپ کا اللہ، جواب درست سبحان ہے. اللہ، کیا سبحان بات ہے، اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی ہمارے ساجد باپو انشاءاللہ جی، زوجل ہمارے پوچھیں گے. جامعۃ المدینہ مجلس باب المدینہ کے نگران ہیں ماشاءاللہ. یہ سمجھ لیجیے آج کے اس پوری محفل کے اس پورے اجتماع کے نگران بھی یہ ہیں. باپو آپ بھی کوئی سوال کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 سنائیے. 154. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به دوبارہ غور فرمائیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله دوبارہ اموات غور فرمائیں. 154 154. جی جی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. نہیں غلطی مجھ سے ہوئی ہے. 254 میں نے پوچھا ہے. آیت نمبر 254. جی جی 254 سنائیے. ہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254. کمپیوٹر کو بھی آپ کنفیوز کر رہے ہیں. چلیں جناب. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما جواب رزقناکم. درست ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. آخری سوال لے لیتے ہیں عاطف بھائی وہاں پیچھے سے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن آپ نے الرحیم. تلاوت نہیں کرنی، آپ نے تو آیت نمبر بتانا ہے. آیت پوچھ کے نمبر آیت نمبر بتانا ہے آپ نے. آپ کو تو دیکھ کے بتانا ہوگا نا بیٹا. سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 95. جی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 95. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 95. ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. سبحان اللہ. جی جواب انہوں نے درست دے دیا ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ، کیا بات ہے. اللہ ان کے حافظے کو اور مضبوط فرمائے. جی حافظ صاحب کچھ اور فرمائیں گے. ماشاءاللہ کچھ تحفہ لائیے ہمارے اسلامی بھائی کے لیے.